अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रमज़ान अज़्म अमल के सिलसिले में रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार और छोटी छोटी नेकियों के हुसूल के लिए सब लोग कोशिश करते रहते हैं, और जिसमें हमने पिछली कुछ सीरीज़ में बताया कि रमज़ान मग़फ़रत और बख्शिश का महीना है, रमज़ान दुआओं की कबूलियत का महीना है और रमज़ान में कसरत से अज़कार करने चाहिए। आज हम देखेंगे कि आयतुल कुर्सी की क्या फ़जीलत है, ताकि हम अपने रूटीन के मामलात में रोज़मर्रा के अज़कार में आयतुल कुर्सी को भी शामिल कर लें। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी अज़मत और बुलंदियों वाली आयत है, और इसकी बुलंदियों और इसकी अज़मत की बहुत सारी चीज़ के दलाइल हैं, बहुत सारी बातें इसकी अज़मत और बुलंदी पर दलील हैं। उन सब की रोशनी में आज हम देखेंगे कि आयतुल कुर्सी क्या है। आयतुल कुर्सी जो कुरान पाक सूरत अल-बक़रा की एक आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 5 नाम आए हैं, अल्लाह ताला की 26 सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, और इस एक आयत में 9 फ़िक्रे हैं जो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ सिर्फ़ हम आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे कि ये कुरान की अज़ीम तरीन आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, खालिक़े कायनात ने, अल्लाह ज़ुल जलाल ने बुलंद तरीन कलाम हम पर नाजिल किया, और उस पर इस अज़मत वाले कुरान में बाज़ सूरतों और बाज़ आयात को दीगर सूरतों पर फ़जीलत अता की। उन्हीं में एक आयतुल कुर्सी है। इमाम मुस्लिम ने हज़रत उबई बिन काब से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो? अबू मुंज़िर उबई बिन काब की कुनियत थी। ए अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास अल्लाह ताला की किताब की कौन सी आयत सबसे अज़मत वाली है? उन्होंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अज़मत वाली आयत है। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर मारा और फरमाया, ए अबू मुंज़िर, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। गोया कुरान करीम की अज़ीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जो कुछ आयतुल कुर्सी में है वो कुरान की किसी भी दूसरी आयत में नहीं है। अलबत्ता आयतुल कुर्सी में मौजूदा बातों को सूरत अल-हदीद की इब्तदाई आयात और सूरत हशर की आखिरी आयात में बयान किया गया, यानी वो सारी फ़जीलतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माउल हुस्ना जो बहुत सारी आयात में आई हैं, वो सिफ़ात अल्लाह ताला ने यहाँ एक ही आयत में बयान कर दिए। इसकी आयतुल कुर्सी की अज़मत की वजह, इसमें अल्लाह के नाम आए हैं, अल्लाह की 26 सिफ़ात का ज़िक्र किया गया, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो 2 नाम आए हैं जिनको इसमें आज़म कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के 99 नाम हैं, उन नामों के साथ दुआ करने से दुआ कबूल होती है, लेकिन उन्हीं बाबरकत नामों में इसमें आज़म सबसे बड़े नाम इस आयत में आए हैं कि जिनके बारे में आता है कि अगर उन नामों के साथ दुआ की जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल करते हैं, और वो इसमें आज़म अल हय्यु अल क़य्यूम है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया की राय के मुताबिक इसी वजह से, इन अस्माउ सिफ़ात की वजह से आयतुल कुर्सी बहुत अज़मत वाली सूरत है। या हय्यु या क़य्यूम के बारे में आता है कि इस नाम के साथ, ये अल्लाह के इसमें आज़म है, इन नामों के साथ जो भी दुआ की जाए अल्लाह उसको ज़रूर कबूल फ़रमा देते हैं।
اسی طرح آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہمہ وقت ہم سب کو نقصان پہنچانے کے لیے جد و جہد میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ وہ شیطان کے مقابلے میں ہمیں بیجار و مددگار نہیں چھوڑ رہے۔ جہاں شیطان پورے طاقت اور پورے زور سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرنے میں لگا ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں کہ جن کے ذریعے ہم شیطان کے وسوسوں، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔ رات کو ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے ذمہ کنبے کی کفالت ہے، میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید تنگ دستی اور بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے جانے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا، وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا۔ اب میں اس کی طاق میں لگا رہا کہ وہ اگلی رات پھر آیا اور غلے سے لپ بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلا دن طلوع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید تنگی اور بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے جانے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا، وہ ضرور آئے گا۔ اب تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا، وہ آیا اور اناج سے چلو بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اب تیسری بار آئے ہو، یہ آخری موقع ہے، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کرو۔ ایسا کرنے سے تم پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ رہے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ یہ بات سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے وہ کلمات سکھائے جن کے سبب اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ جب اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جھوٹا ہے لیکن وہ تمہیں سچی بات بتا کر گیا۔ اور پھر کہا، ابو ہریرہ تم جانتے ہو 3 رات سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ تو گویا رات کو سونے سے پہلے، لاک لگانے سے پہلے اگر ان سب چیزوں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ساری رات حفاظت کرتا ہے۔ یہاں سے 3 باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے محافظ مقرر کیا جاتا ہے، صبح تک شیطان نہیں آتا۔
نمبر 2، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان ہر نقصان پہنچانے والی چیز دور ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک اور شام کے وقت اسے پڑھنے والا صبح تک شیطان کے فتنوں سے دور رہتا ہے۔ ایک خاص بات وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے پڑھنے والے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ علامہ طیبی کہتے ہیں اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ جب وہ آ جائے یعنی موت آ جائے، وہ فوت ہو جائے تو اس کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رات کو سونے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت اور صبح کے وقت صبح شام کے اذکار میں آیت الکرسی کو شامل کر لیں۔ رات کو بستر پر جائیں تو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اور اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو شیطان کے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر برائی اور ہر بیماری اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔